چن چن کر قاتلوں کو گرفتار کرتے رہے۔ صبح کے وقت قاتلوں کا پہلا دستہ مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی مختار ثقفی غضب سے کانپ اٹھا اور شعلہ برساتی ہوئی آواز میں چیختے ہوئے بولا، ظالموں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہی کے لاڈلوں کو کربلا کی سرزمین میں تڑپا تڑپا کر تم نے شہید کر دیا۔ تمہیں ذرا بھی خیال نہ آیا کہ قہر الہی کی تلوار آج نیام میں ہے، کل نیام سے باہر بھی نکل سکتی ہے۔ خون حسین کے انتقام میں اگر میں سارے کوفے کو موت کے گھاٹ اتار دوں، جب بھی فاطمہ کے جگر پارے کے خون کے ایک قطرے کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی، آخرت کے عذاب سے پہلے آج دنیا ہی میں تم اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھنے کے لیے تم لوگ تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، ان یزیدیوں نے مختار کو اپنے جرم کی جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے کہا کہ ہم تو ابن سعد اور ابن زیاد کے حکم کی وجہ سے مجبور تھے۔ اس پر مختار نے چیختے ہوئے کہا، اور ہم بے گناہ شہزادوں کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے خدا اور اس کے رسول کے حکم کے آگے مجبور ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلاد کو حکم دیا کہ انہیں خوب تڑپا تڑپا کر قتل کرو تاکہ انہیں اولاد بطول رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیفوں کا احساس ہو سکے۔ اس کے بعد اسی طرح شام تک قاتلوں کے گرفتار دستے پیش ہوتے رہے اور کوفے کی زمین ان ناپاک خون سے سیراب ہوتی رہی۔ ابن زیاد کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ چھوٹا سا لشکر لے کر جنگل کی طرف بھاگ گیا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی مختار ثقفی نے فوراً اپنے بھروسے مند ساتھی ابراہیم بن مالک اشعر کو ایک لشکر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ موصل کے قریب ابراہیم کے لشکر نے اسے پا لیا اور پھر اس کے لشکر کو ہرا کر اپنا خنجر نکالا اور اس کے سینے سے آر پار کر دیا۔ تڑپ تڑپ کر جب اس کی لاش ٹھنڈی ہو گئی تو اس کا سر کاٹ کر مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار نے دارالامارات کوفہ کو سجایا اور پھر کوفہ والوں کو جمع کر کے ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس ظالم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ واقعہ کربلا کے بڑے ظالموں میں سے جس شخص کا اگلا نام ہے وہ عمر بن سعد ہے۔ یہ وہی بدبخت ہے جس کی 10 انگلیاں آل علی کے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں، جس کی کمان میں کربلا کا خونی واقعہ پیش آیا اور خاندان رسالت کے افراد خون میں آلودہ ہوئے۔ ملک رے کی لالچ میں اس ظالم نے خاتون جنت کا ہرا بھرا چمن ویران کر دیا۔ جب مختار کے حکم سے یزیدی قاتلوں کا قتل عام شروع ہوا تو ابن سعد اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن مختار کے جاباز سپاہیوں نے اپنی صلاحیتوں سے اسے پکڑ لیا۔ جس وقت ابن سعد سامنے آیا تو مختار کی آنکھوں سے چنگاریاں برسنے لگی۔ اس نے گرجتے ہوئے کہا، اے دشمن رسول، بتا تجھے کیا سزا دوں جس سے دنیا اسلام کے کلیجوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا میں لگائی تھی۔ ابن سعد نے جواب دیا، میں بے گناہ ہوں، واقعات کربلا کی ساری ذمہ داری یزید اور ابن زیاد پر تھی، میں تو صرف